ایک عورت بہت بد کلام تھی اور مردوں سے بے حیائی کی باتیں کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا رہے تھے تو وہ سامنے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بھی کھا لے۔ اس نے کہا جو نوالا آپ کے منہ میں ہے وہی کھاؤں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوالا نکال کر دیا، لیکن جیسے ہی اس نے وہ نوالا کھایا تو اچانک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مروہ بن مقتل ایک سید حسنی قاہرہ میں رہتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بادشاہ وقت نے سلائی پھروا دی تھی، جس کے صدمے سے دماغ پک گیا اور پھول گیا اور بدبو دے اٹھا تھا۔ آنکھیں بہہ گئی تھیں اور بیچارے اندھے ہو گئے تھے۔ ایک عرصے بعد آپ کا جانا مدینہ منورہ ہوا اور روزہ اطہر کے قریب کھڑے ہو کر اپنا حال زار بیان کیا۔ جب وہ سوئے تو خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کی آنکھوں پر اپنا دست مبارک پھیرا۔ پھر جب وہ بیدار ہوئے تو آنکھیں بالکل درست تھیں۔ تمام مدینہ طیبہ میں اس بات کا شہرہ ہو گیا۔ جب قاہرہ واپس ہوئے تو بادشاہ ان کی آنکھوں کو درست پا کر بہت ناراض ہوا اور سمجھا کہ جلادوں نے جھوٹ بولا تھا اور ان کی آنکھیں پھوڑی ہی نہیں تھی۔ جب لوگوں نے بتایا کہ مدینہ منورہ تک یہ اندھے تھے اور وہاں پہنچ کر یہ واقعہ ہوا، تب بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور وہ نادم بھی ہوا۔ عجم کے ایک بادشاہ نے ایک تجربہ کار طبیب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ کئی سال تک وہ عرب کے ممالک میں رہا، کوئی شخص علاج کے لیے اس کے پاس نہ آیا اور اس سے علاج نہیں کروایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے شکایت کی کہ اس غلام کو صحابہ کے علاج کے لیے آپ کی خدمت میں روانہ کیا گیا ہے، لیکن اتنی مدت میں کسی نے توجہ نہیں دی تاکہ وہ خدمت جو بندے کے لیے مقرر کی گئی تھی وہ بجا لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جماعت کا ایک طریقہ ہے کہ جب تک بھوک غالب نہیں ہوتی نہیں کھاتے، اور ابھی بھوک باقی ہی رہتی ہے تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ یہ سن کر حاکم نے کہا تندرستی کا سبب یہی ہے۔ پھر اس نے سلام کیا اور چلا گیا۔ حضرت عمر بن الخطاب کی خلافت ہر پہلو سے مثالی تھی۔ ہر معاملے میں خلیفہ راشد اپنے آپ کو جواب دہ اور ذمہ دار گردانتے تھے اور رعایا کی ہر صورت کا خیال رکھتے تھے۔ نظم حکومت مضبوط بنیادوں پر قائم تھا، ادارے منظم تھے، مواصلات کا نظام بہترین تھا، راستے محفوظ اور بہترین انداز میں بنائے گئے تھے۔ مصر اور مدینہ کا فاصلہ خاصا طویل تھا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اندیش ذہن نے یہ فاصلہ پاٹ دیا۔ وہ اس طرح کہ مصر سے غلہ لانے کے لیے بحری جہاز استعمال کیے، جہازوں کے ذریعے غلہ جار کی بندرگاہ تک لایا جاتا تھا، وہاں سے پھر اونٹوں پر لاد کر محفوظ راستے کے ذریعے ایک دن اور ایک رات میں کارواں مدینہ پہنچ جاتا تھا۔ جار بحر احمر پر بندرگاہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبل مصر سے حجاز تک سارا سفر صحرا اور خشکی کے ذریعے ہوتا تھا، جو بڑا تکلیف دہ اور خطرات سے گھرا رہتا اور اس میں کافی مدت بھی لگتی تھی۔ حاجت مندوں کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ جو شخص آتا اس کی داد رسی کی جاتی تھی، کسی کو کسی دوسرے پر فضیلت نہ تھی۔ ایک اصول تھا کہ جس سے ہر خاص و عام واقف تھا، وہ یہ کہ جو زیادہ نیک اور متقی تھا وہی زیادہ معزز و محترم تھا۔ جس نے اعمال خیر اور جہاد اسلامی میں زیادہ خدمات سر انجام دی تھیں وہی دوسروں پر فوقیت رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا معیار نہ تھا جس سے لوگوں کا مرتبہ متعین کیا جاتا۔ جب حقداروں کو ان کا حق نہ ملے اور صاحب استحقاق کے مقابلے میں با اثر لوگوں کو ترجیح دی جانے لگی تو فساد پھیل جانا فطری امر ہے۔ حکمران اگر یہ اصول پیش نظر رکھیں کہ جس شخص نے امت کے لیے زیادہ قابل قدرت خدمات سر انجام دی ہیں اسی کی عزت افزائی اور قدر کی جائے تو اس سے بہت صحت مند رجحان پروان چڑھتا ہے۔ لوگ بھلائی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نیکیاں برائیوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ جرید بن حازم بن حسن سے مروی ہے، کچھ لوگ امیر المومنین عمر بن خطاب کے دروازے پر آئے، ان میں اصحاب بدر بھی تھے اور شیوخ قریش بھی۔ ان لوگوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اصحاب بدر میں سے سہیب، خباب، عمار اور بلال کو اندر آنے کی اجازت مل گئی، جبکہ ابو سفیان، حارث بن ہشام اور سہیل بن عمرو کو باہر انتظار کرنا پڑا۔ یہ سبھی بزرگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ابو سفیان نے کہا آج کے دن سے زیادہ میں نے اپنی بے قدری کبھی نہ دیکھی تھی۔ روسائے قریش باہر بیٹھے ہیں اور غلاموں کو اندر بلا لیا گیا ہے۔ یہ سن کر سہیل بن عمرو نے کہا اے سرداران قریش، میں نے آپ کے چہروں پر ناراضگی کے
آثار دیکھ لیے ہیں۔ اگر غصہ کرنا ہے تو اپنے آپ پر کریں۔ سارے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی گئی تھی اور آپ کو بھی مخاطب کیا گیا تھا۔ وہ لوگ جلدی سے آگے بڑھے، آپ پیچھے رہ گئے۔ آپ کو اس دروازے سے ان کا پہلے داخل ہونا ناگوار گزر رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ تو کوئی بات نہیں، وہ تو اپنے درجات کی بلندی میں آپ سے اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ اگر آپ اس کا احساس کریں تو اپنی محرومی پر کف افسوس ملتے رہ جائیں گے۔ پھر مزید کہا، اے لوگو، یہ سب اللہ کی راہ میں جہاد اور سبقت اسلام کی وجہ سے آپ سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ اب آپ کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ تلافی مافات کر سکیں، اور وہ جہاد کا راستہ ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کا رتبہ عطا کر کے آپ کے درجات بلند فرما دے۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد اسلامی لشکروں کے ساتھ شام میں جا شامل ہوئے اور میدان جہاد میں شہادت پائی۔ جریر بن حازم بن حسن ان کے بارے میں مدرجہ بالا واقعہ بیان کرنے کے بعد کہا کرتے تھے، اللہ کی قسم سہیل نے سچ کہا۔ جو بندہ اللہ کی طرف تیزی سے آگے بڑھ جائے، بھلا اس کے برابر دعوت کو ٹھکرا دینے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی شخص کے قرب اور دوری اور تقدیم و تاخیر کے لیے یہ معیار قائم ہو جائے تو سمجھے کہ معاشرہ ٹھیک سمت میں جا رہا ہے۔ اگر کسی کا ذاتی جاہ و مال، مادی قوت اور گروہ بندی ہی امتیاز کی وجہ بن جائے تو یہ کھلے بگاڑ کا راستہ ہے۔ اصل چیز کردار اور اعمال صالح ہیں، نہ کہ حسب نسب اور ٹھاٹ باٹ۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، جب کسی نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس کسی نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور حاکم اپنے فرائض کی ادائیگی میں سرگرم عمل رہتے تھے۔ بہت سے نیک نفس حکمران اور بھی ہیں جو اپنی جملہ ذمہ داریوں کی ادائیگی کا اہتمام کرتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی حکمران سنجیدگی سے کمر ہمت باندھ لے تو یہ کام کر سکتا ہے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس معاملے میں کمال یہ ہے کہ وہ ان فرائض کی ادائیگی میں لطف محسوس کرتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ عبادت کا حصہ تھا۔ رعایا کے لیے جذبات محبت اور نیکی کے کاموں کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہنا ان کی شان تھی۔ انہوں نے خلافت کا بھاری بوجھ اٹھایا اور اس کا حق ادا کر دیا۔ اس بوجھ کے باوجود وہ دوسروں کا بوجھ کم کرنے اور اپنے اوپر زیادہ بوجھ لادنے کی فکر میں رہتے تھے۔ حقداروں کو ان کے پاس پہنچ کر حق ادا کیا کرتے تھے۔ وہ راتوں کو گلی کوچوں میں گھوم پھر کر لوگوں کے حالات معلوم کرتے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے کندھوں پر بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رجسٹر اٹھائے بنو خزاعیہ کے پاس قدید پہنچے اور ان کے وظیفے انہیں دیتے ہوئے فرمایا، یہ ان کا حق ہے، انہیں اپنا یہ حق وصول کر کے اتنی خوشی نہیں ہوئی ہوگی جتنی مجھے ادا کر کے ہو رہی ہے۔ تم لوگ میری تعریف نہ کرو، میں نے کیا تیر مارا ہے، بس اپنا فرض ادا کیا ہے۔ یہ عظمت کردار کہاں مل سکتی ہے؟ سربراہ مملکت اپنی پشت پر سامان لادے لوگوں تک پہنچتا ہے، مگر نہ کوئی اعلان ہوتا ہے، نہ تشہیر، نہ سپاس نامہ اور نہ قصیدہ خوانی۔ وہ اللہ کے سامنے حاضری اور جواب دہی کے احساس سے مالا مال تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ بندوں کے معاملے میں اللہ نے ان پر کیا کچھ واجب کر رکھا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ بیچارے حقدار پوری زندگی اپنے جائز حقوق کے حصول کے لیے مارے پھرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے حصے میں محرومی کے سوا کچھ نہیں آتا۔ حکومتی اداروں کو چلانے والوں کے دلوں میں اگر خوف خدا پیدا ہو جائے تو ہر حقدار کو اس کا حق مل سکتا ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کا جواب آسان بھی ہے اور مشکل بھی۔ حقیقت واضح ہے کہ خدا کا خوف دلوں میں نہیں ہے، مگر اس کا اظہار کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت گیر بھی تھے، مگر ساتھ ہی نرم دل بھی تھے۔ جہاں سختی کی ضرورت ہوتی وہاں سختی کرتے، اور جہاں نرمی کا موقع محل ہوتا وہاں آپ کی نرم دلی بے مثال ہوا کرتی۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان غیر شادی شدہ جوڑا زنا میں پکڑا گیا۔ آپ نے لڑکے اور لڑکی دونوں پر حد تعزیانہ جاری کی اور اس میں بالکل نرمی نہ دکھائی۔ حد جاری ہو چکی تو آپ نے ان سے کہا آپس میں شادی کر لو، مگر لڑکے نے انکار کر دیا۔ آپ نے اس کے انکار پر برا نہ مانا۔ حدود اللہ کا قیام اللہ کا حق ہے جس میں کوئی کمی بیشی قابل قبول نہیں، اور افراد کی شخصی آزادی ان کا بنیادی حق ہے جس پر قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ آج برائی پھیل چکی ہے۔ ان حالات میں مسلمان لڑکیوں کو اپنی عزت و عفت کی حفاظت کے لیے خود بیدار اور محتاط رہنا چاہیے۔ شیطان انسان کے لیے ہر لمحہ ایک حملہ آور وحشی بھیڑیے کی مانند ہے۔ شیاطین جنوں اور انسانوں کے غول پھرتے اور یلغار کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک کسی کی عزت اور شرف کا کوئی تقدس اور حرمت نہیں ہے۔ افسوس کہ انسانوں کو یہ بات یاد
یاد ہی نہیں رہتی، وہ ذات بابرکات جو ہر شخص کے ہر عمل سے باخبر ہے، اس کے سامنے حاضری کے دن سب کو اپنے اپنے اعمال کا پورا بدلہ مل جائے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ عورتیں خوب اونچی آواز سے گفتگو کر رہی تھیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور پردے میں چلی گئیں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے دندان مبارک کو تبسم ریز رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان عورتوں پر حیران ہوں جو میرے پاس تھیں کہ جب انہوں نے تمہاری آواز سنی تو پردے میں چھپ گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ یہ آپ سے ڈریں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اپنی جان کی دشمنوں، تم مجھ سے ڈرتی ہو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ عورتوں نے جواب دیا، ہاں، آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں سخت گیر اور سخت دل ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اس بات کو چھوڑو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو تمہارے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اسی طرح حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی جہاد سے واپس تشریف لائے تو ایک سیاہ فام باندھی حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سلامت واپس لائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دف بجاؤں گی اور گانا گاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اگر تم نے نظر مانی تھی تو بجا لو، ورنہ نہیں۔ اس نے دف بجانا شروع کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے، وہ بجاتی رہی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر بھی وہ دف بجاتی رہی، لیکن اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو وہ دف کو نیچے رکھ کر اس پر بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، تم سے شیطان بھی ڈرتا ہے کیونکہ میں موجود تھا اور یہ دف بجا رہی تھی۔ پھر ابوبکر، علی اور عثمان رضی اللہ عنہم یکی بعد دیگرے آئے، تب بھی یہ بجاتی رہی، لیکن جب تم آئے تو اس نے دف بجانا بند کر دیا۔ حضرت سدیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب سے عمر نے اسلام قبول کیا ہے، شیطان جب بھی ان کے سامنے سے گزرتا ہے تو اپنا سر جھکا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اونٹ خریدا اور اسے چراگاہ میں لے گیا۔ جب وہ اونٹ موٹا ہو گیا تو میں اسے بازار میں فروخت کرنے کے لیے لے گیا۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں تشریف لے آئے۔ انہوں نے جب موٹا تازہ اونٹ دیکھا تو دریافت کیا کہ یہ اونٹ کس کا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ یہ اونٹ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ نے میرا نام سن کر فرمایا، واہ واہ، عبداللہ کی کیا کہنے، وہ تو امیر المومنین کا بیٹا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس دوران میں بھاگتا ہوا آپ کے پاس پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے دریافت کیا کہ یہ اونٹ کیسا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے اونٹ خریدا اور اسے چراگاہ میں چھوڑ دیا۔ جب وہ صحت مند ہو گیا تو میں اسے فروخت کرنے کے لیے بازار میں لے آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے اونٹ کو چراگاہ میں چھوڑ دیا اور لوگوں نے اس ڈر سے اس کا خیال رکھا کہ یہ امیر المومنین کے بیٹے کا اونٹ ہے۔ اس کا خیال رکھو، اب تم اس اونٹ کو فروخت کرنے کے بعد اپنی اصل رقم خود رکھو اور باقی رقم بیت المال میں جمع کرواؤ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت مردوں سے بے حیائی کی باتیں کیا کرتی تھی اور بہت بے باک اور بد کلام تھی۔ ایک مرتبہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی جگہ پر بیٹھے ہوئے سرید کھا رہے تھے۔ اس پر اس عورت نے کہا، انہیں دیکھو، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے غلام بیٹھتا ہے، ایسے کھا رہے ہیں جیسے غلام کھاتا ہے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون سا بندہ مجھ سے زیادہ بندگی اختیار کرنے والا ہوگا؟ پھر اس عورت نے کہا، یہ خود کھا رہے ہیں اور مجھے نہیں کھلا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بھی کھا لے۔ اس نے کہا، مجھے اپنے ہاتھ سے عطا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا تو اس نے کہا، جو آپ کے منہ میں ہے اس میں سے دیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منہ والے نوالے میں سے دیا جسے اس نے کھا لیا۔ اس کھانے کی برکت سے اس پر شرم و حیا غالب آ گئی اور اس کے بعد اپنے انتقال تک کسی سے بے حیائی کی کوئی بات نہیں کی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔